نہاتا ہے اگر موتی نہ رکھ الزام دریا پر، یہاں کچھ بھی کسی کو اپنی مرضی سے نہیں ملتا، یہاں کچھ بھی کسی کو اپنی مرضی سے نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا ہی انداز پایا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی بہت ہی پوتر سبھا، بڑی مقدس، بڑی پاکیزہ مجلس کے صدر محترم حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب مظاہری، میرے استاد جن سے ابھی آپ باقاعدہ ختم بخاری کا درس سن رہے تھے، قابل صد احترام استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد رشید الدین صاحب قاسمی، آپ نے بہت ہی شاندار انداز میں جو نصیحتیں آپ کے سامنے آئی، ہم سے پہلے ہمارے استاد محترم آپ سے مخاطب تھے حضرت مولانا محمد عابد صاحب جامعی، ایسے ہی اسٹیج پر جلوہ افروز حافظ محمد اسحاق صاحب، جناب حافظ محمد یعقوب صاحب، حافظ محمد محبوب صاحب، جناب مولوی محمد جنید صاحب، مولانا عبداللہ صاحب قاسمی، حافظ محمد شریف صاحب سیکا، اور سیکا والوں، موتی پور والوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا اسٹیج الحمدللہ علماء کرام سے بھرا ہوا ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ میں سب کے نام مجھے معلوم بھی نہیں اور میں لے بھی نہیں پاؤں گا، لیکن میں یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں۔ موتی پورہ والوں، سیکا والوں، راج گڑھ والوں، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا اسٹیج پر، یہ جو آپ کو نصیحتیں کر رہے ہیں، یہ جو آپ کو بخاری کا درس آپ کے سامنے پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ جو تقاریر کے ذریعے سے اللہ کی آیات آپ کو سمجھا رہے ہیں، پیارے نبی کی باتیں آپ کو سمجھا رہے ہیں، یہ جو لوگ قرآن ہماری نسلوں کو پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے بارے میں میرے یارو بات یہاں سے شروع کر کے آگے بڑھوں گا، اور تقریباً ہر جگہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں میرے یارو سن لو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ پیارے نبی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن۔ اے لوگو سنو سنو سنو، ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا، اور ہمارا ایمان ہے کہ چاند پر جانے والوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، سائنسدانوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا یقین ہے، ذرا زور سے بول دینا، ہمارا یقین ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، بولو زور سے، کبھی غلط، زور سے بولو، کبھی غلط نہیں، آواز نہیں آئی مجھے، کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ان تمام لوگوں کے بارے میں جو ہماری نسلوں کو دین دے رہے ہیں، قرآن دے رہے ہیں، احادیث کے علم دے رہے ہیں، مدرسے کے تعلیم کے ذریعے سے ہماری نسلوں کی ایمان کی، اسلام کی فکر کر رہے ہیں، سنو یارو، ہمارے نبی نے فرمایا کہ زمین پر سب سے اونچا مقام، دھرتی پر سب سے اونچا مقام، یہ جملہ سننا، پیارے نبی نے فرمایا کہ دھرتی پر سب سے اونچا مقام ان کا ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ یہ کس نے فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، کوئی ان سے اونچے مقام والا دنیا کی کوئی ڈگری، میں خود میڈیکل کالج میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں، میں ایک سیاسی نیتا بھی ہوں، لیکن سن لو، دنیا کے سارے سیاسی نیتا یا چاند پر جانے والے یا دنیا کی کوئی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری والے، میں صاف طور سے یہ کہتا ہوں کہ سنو موتی پورہ والوں، سیکا والوں، کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ زمین پر سب سے اونچا مقام، دھرتی پر سب سے اونچا رتبہ ان کا ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔
بھلے ہی ہم ان کے رتبے کو سمجھے نہ سمجھے. ابھی ہماری بیٹیاں آج مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات یہ سالانہ جلسہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ متمم صاحب تو ظاہر بات ہے کہ جلسہ جب تک کہ ہو گئی نہیں، جب تک کہ حضرت پریشان رہیں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے یہاں شادی ہے کسی کی لڑکی کی، اور آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ دلہن کا باپ کہاں ہے، تو اس کو فوراً بول دینا اس وقت مجمع میں جو سب سے پریشان نظر آ رہا ہوگا وہ دلہن کا باپ ہے. نہیں سمجھا؟ تو اتنا بڑا مولانا اجلاس، مولانا عبدالرشید صاحب اتنا بڑا اجلاس، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بعد میں آئے. تو اب میری نظر اوپر پڑی، ناظرین مدرسہ ہذا جناب قاری عطیہ اللہ صاحب یہاں پر موجود ہے. مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات کی بیٹیوں نے آپ کے سامنے آخری حدیث پڑھی بخاری شریف کی، اور ابھی آپ کو شیخ الحدیث نے کیا بتایا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری هو الصحیح البخاری. کہ موتی پورا والو سیکا والو، یہ جو ابھی حدیث پڑھی گئی نا، اور مولانا نے تھوڑا سا سمجھایا. ظاہر بات ہے کہ پوری بات سمجھا نہیں سکتے تھے، تو مولانا نے تھوڑی سی بات سمجھائی. لیکن سنو، یہ جو کتاب ابھی آپ نے سنا، اس میں لکھی ہوئی جو حدیث آپ نے سنا، ابھی آپ نے شیخ الحدیث کی زبانی یہ بھی سنا کہ دھرتی پر قرآن پاک کے بعد، دھرتی پر زمین پر سب سے زیادہ صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ ہے، ارے بولو زور سے، بخاری شریف. بولو زور سے، تو بخار آ جائے. بولو زور سے، کیا ہے؟ بخاری شریف. اور ہماری بیٹیوں نے حدیث آپ کے سامنے رکھا. اب یہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات، یا پھر یہ مدرسہ احیاء العلوم، اس قلعہ کے قدیم ادارہ احیاء العلوم، یہ آس پاس میں جتنے بھی مدرسے ہیں، چاہے پھر وہ بھوپال تک چلے جاؤ، یا الحمدللہ اس ملک میں ہزاروں لاکھوں مدرسے چل رہے ہیں. اور یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے پیارے پیارے سنویدھان نے سب کو اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت، ارے بولو، دی ہے. ہندوستان میں مدرسے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ پورے پاور کے ساتھ چل رہے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ چل رہے ہیں. سیکا والوں، موتی پورا والوں، سمجھ لو اس بات کو کہ ان مدرسوں سے آپ کے ہمارے بچوں کو دین سکھایا جاتا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کے اسلام کی حفاظت کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف آپ دیکھو کہ شیطان نے اپنا جال بچھا دیا ہے. یہ ہمارے پولیس کے دوست یہاں پر موجود ہے، پولیس کے اعلیٰ ادھیکاری یہاں پر موجود ہے. یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مارکیٹ میں شیطان نے اپنا جال بچھا دیا ہے، اور کس طریقے سے ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہے. ایسے وقت میں موتی پورا والوں، ایسے وقت میں جبکہ یہ سب سے بڑا دجالی فتنہ موبائل کا نسلوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے، ٹی وی کی شکل میں، فلموں کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں نسلیں تباہ ہو رہی ہے. ایسے وقت میں میرے یارو، میں بات اللہ نے ذہن میں ڈال دیا تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسے وقت میں یہ ہزاروں لاکھوں مدارس ہندوستان بھر میں ہماری نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں. کیا مولانا ابھی صاحب، ان مدارس کا سیکا والوں احسان ہے ہم پر. موتی پورا والوں، آپ کو لگتا ہوگا یہ خدیجہ للبنات چھوٹا سا بیٹیوں کا مدرسہ ہے، 200 بیٹیاں 250 بیٹیاں پڑھتی ہیں. آپ کو لگتا ہوگا احیاء العلوم ایک اپنے علاقے کا مدرسہ ہے، چھوٹا سا مدرسہ ہے. نہیں، احیاء العلوم کے بارے میں نے مغرب بات بھی یہ کہا، جیسے مجھے معلوم ہے کہ اس علاقے کا سب سے قدیم اور تاریخی ادارہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ احیاء العلوم کا اس علاقے پر احسان. یہ خدیجہ للبنات جو آپ کی اور ہماری بیٹیوں کو دین سکھا رہا ہے، اسلام سکھا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، احادیث سکھا رہا ہے، ہماری نسلوں کو تیار کر رہا ہے، یہ خدیجہ للبنات اس مدرسے کا موتی پورا والوں، سیکا والوں، راج گڑھ والوں، مدھیہ پردیش والوں، اس مدرسے کا ہم پر، ہماری نسلوں پر احسان ہے. ورنہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے بن گئے ہیں. شرم آتی ہے میں یہ جملہ کہتے ہوئے. اب جو میں جملہ کہوں گا وہ جملہ سن لینا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے
کہ شرم آتی ہے ہمیں یہ جملہ کہتے ہوئے کہ ہمارے کبھی اتنے برے دن نہیں آئے تھے. کیوں بھائی؟ ایمان والوں کے، مسلمانوں کے کبھی اتنے برے دن نہیں آئے تھے کہ ایمان والوں کے، مسلمانوں کے کبھی اتنے برے دن نہیں آئے تھے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں عدالتوں میں جا کر، کورٹ میں جا کر، یہ جملے پر دھیان دینا جو میں خاص طور سے اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ مدرسوں کی کتنی سخت ضرورت ہے اور یہ مدرسے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. مولانا عطیہ اللہ صاحب، اب یہ جملہ آپ خاص طور سے سنیں کہ یہ مدرسے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ آج اتنے برے دن ہمارے آ چکے ہیں کہ ایمان والوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں عدالتوں میں جا کر، کورٹ میں جا کر، کچہریوں میں جا کر یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے دین، اسلام اور ایمان کو چھوڑ دوں. بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ارے بولو نا بھائی، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بے شک. کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اتنے برے دن آئے. ابھی آج ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ ایک مسلمان بیٹی ایمان اور اسلام چھوڑنے کی بات کر رہی ہے اور وہ درخواست دے رہی ہے، اپلیکیشن دے رہی ہے. ماں اس کے قدموں میں گر گئی، باپ اس کے قدموں میں گر گیا، سمجھا رہی ہے لیکن نہیں مانی اور کچھ اس طریقے سے ماں سے بحث کی. مولانا آج کی ویڈیو کچھ اس طریقے سے ماں سے بحث کی اور کچھ ایسے الفاظ بولے کہ جگہ ہی پر ماں کو اٹیک آ گیا اور وہ بے رحم بیٹی، وہ بددین بیٹی، وہ بے دین بیٹی، وہ اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ کر بھی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نہیں چلی گئی. ابھی صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر ایسے حالات ہے اور ایسے حالات میں اپنی نسلوں کو بچانا ہے. یہ موبائل دیکھو آپ، کیا ہو رہا ہے؟ تباہی مچ گئی، تباہی. مولانا جب کورونا آیا، کورونا میں کیا ہوا عبدالحکیم صاحب؟ کورونا میں کیا ہوا؟ 2 سال تک کے اسکول بند، مدرسے بند، کالج بند، اور شیخ الحدیث بھی کائے پر پڑھا رہے ہیں. ارے بولو نا بھائی، آن لائن ایجوکیشن کیا ہو رہی تھی؟ ارے بولو نا، آن لائن ایجوکیشن. اس وقت بھی مولانا آپ کے اس بچے نے پورے ملک میں گھوم گھوم کر ہندو بھائیوں سے بھی یہ کہا، کیونکہ میں ہندو بھائیوں کو بھی نہیں کہوں، اور میں آپ تعجب کریں گے کہ ملک میں جتنا مسلمان مجھے چاہتے ہیں اتنا ہی میرے ہندو بھائی بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور سنو موتی پورا والوں، سنو سیکا والوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ملک میں برے دن چل رہے ہیں، سچ مچ برے دن چل رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم مایوس نہیں ہیں. سن لو، اگر یہ دھرم گرو مفتی محمد ہارون ندوی، یہ دھرم گرو جس کو آپ ملا سمجھتے ہیں، مولانا سمجھتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ میرے ہندو بھائیوں نے مجھے میڈیا کا راشٹریہ ادھیکش بنایا. کس نے بنایا؟ ارے بولو نا. ہندو بھائیوں نے میڈیا کا راشٹریہ ادھیکش بنایا. تو میں نے ہنستے ہنستے ایک جملہ کہا کہ اگر ہندو بھائی ایسے ملا کو راشٹریہ ادھیکش بنا رہے ہیں، اس کا مطلب عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ اچھے دن آ رہے ہیں. ارے بولو نا، اچھے دن، زور سے بولو شرما مت. اچھے دن آ رہے ہیں، برے دن بولو زور سے، برے دن جا رہے ہیں. مایوس نہیں ہے، لیکن سنو، میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کو دین کی تعلیم کی اہمیت پر، کہ کورونا جب ختم ہوا، ہو رہا تھا دھیرے دھیرے، مندر نہیں کھلے، مسجد نہیں کھلی، کالج نہیں کھلے، مدرسے نہیں کھلے. آرڈر کیا آیا؟ آن لائن ایجوکیشن ہوگی. تو شیتکری کو بھی، کسان کو بھی اپنی بیٹی کو 10,000 کا اینڈرائیڈ موبائل لے کر دینا پڑا. دیے نا بھائی، ہے نا. پہلے جس مدرسے میں موبائل مل جائے تو چمڑی ادھر جاتی تھی. وہاں سے مدرسے کے ناظم صاحب کہنے لگے کہ بیٹا مدرسہ بنے، آن لائن ایجوکیشن ہوگی، اچھا سا موبائل لے لو جس میں نیٹ ورک اچھا ہے. مجبوریاں کیا کریں، مجبوریاں. لیکن مولانا میں نے اس وقت پورے ملک میں گھوم گھوم کر میرے ہندو بھائیوں سے بھی کہا، میرے مسلمان بھائیوں سے بھی کہا کہ میرے یارو، تمہاری 10 سال کی بیٹی، تمہاری 12 سال کی، 15 سال کی نوجوان بیٹی، تمہارا نوجوان بیٹا موبائل پر پڑھ رہا ہے، موبائل پر، اور انٹرنیٹ شروع ہے. اور تم کو نہیں معلوم کہ انٹرنیٹ جن شیطانوں کے ہاتھ میں ہیں وہ 10-15 منٹ کے بعد کچھ بھی گندگی ہمارے سامنے لا سکتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھو، آپ تجربہ، ابھی خود میرا موبائل
کھولنے سے پہلے جب بھی 5 منٹ بعد میں کھولو، 1 منٹ کے بعد میں کھولو، تو اسکرین پر یہ شیطان کچھ نہ کچھ گندی چیز ارے بولو لاتے ہیں۔ آپ یوٹیوب کھولو، آپ کو سننا ہے کسی مولانا کا بیان، یوٹیوب بھی کھولو تو کوئی نہ کوئی گندگی ارے بولو، آپ نہ دیکھنا چاہو گندگی آ جائے گی، آپ نہ سننا چاہو کوئی بھی اشتہار ایڈورٹائز آ جائے گی، تو یہ شیطان جن کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، تو اس وقت میں نے کیا کہا تھا، پورے ملک میں یہ کہا تھا، میں سب سے ہاتھ جوڑ کر، جبکہ ہاتھ جوڑنا ہمارے یہاں نہیں ہے لیکن ہندو بھائیوں کو بھی سمجھاتا تھا کہ دیکھو یہ انٹرنیٹ جن خبیثوں کے ہاتھ میں ہے، یہ تمہاری ہماری نسلوں کی زندگیاں تباہ کر دیں گے اور کر سکتے ہیں۔ اور ہوا کیا پھر؟ سن لا یہ جملہ بہت غور سے سننا۔ ہوا کیا کہ 3 سال پوری نسل نے آن لائن ایجوکیشن لی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری نسلیں 50% ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ میرے پاس تفصیل کا موقع نہیں اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں تفصیل، کہ یہ شیطان کا آلہ۔ آج آپ دیکھو ہمارا چھوٹا بچہ وہ بھی موبائل میں لگا ہوا ہے۔ یہ مائیں ہیں، یہ عورتیں میری بات کو سن رہی ہیں، پیچھے بیٹھی ہے، ان کی بھی عادت کیا ہو گئی؟ محمد عطیہ اللہ صاحب، ماں کی بھی عادت کیا ہو گئی؟ 6 مہینے کا بچہ ہے اور رو رہا ہے، جیسے اس نے رویا کہ ماں سیدھا کیا دیتی ہے ہاتھ میں؟ ارے بولو نا یار، ماں کیا دیتی؟ موبائل۔ اور جیسی ماں نے موبائل دی، میوزک لگا کر، وہ 6 مہینے کا بچہ بھی خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بھی کمال ہے۔ میں ایک رشتہ دار کے گھر میں گیا، میری خالہ تھی، میں گیا، میں نے دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے، مطلب خالہ کا لڑکا ہے، بہت زور سے چلا کر رو رہا، تو میں نے بھی تھوڑا سا غصے میں زور سے بولا، خالہ خاموش بٹھانا اس کو۔ تو خالہ نے مسکرا کر بولی، ابھی بیٹھ جائے۔ میں نے بولا بھائی کون سا تعویذ ہے خالہ کے پاس؟ خالہ نے کہا ابھی بیٹھ جا۔ بس خالہ نے موبائل نکالی، کوئی تو بھی میوزک لگائی اور اس کے ہاتھ میں دے دی، اور وہ 6 مہینے کا بچہ خاموش ہو گیا۔ اب خالہ جب بچہ بڑا ہو گیا تو خالہ تمنا کر دی کہ بچہ میرا نیک پیدا ہو، نیک بن جائے۔ کیسے کیا بنے گا؟ ارے بولو، جب تو نے بچپن سے اس کی پرورش کیا سنا کر کی؟ ارے بولو نا، گانے سنا کر، میوزک سنا کر تو نے اس کی پرورش کی۔ جس میوزک کو ختم کرنے کے لیے ہمارے آقائے تھے اور ہمارے نبی پاک نے اس میوزک کے آلات کو زمین پر پٹک کر یہ کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اسی میوزک پر مسلمان اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، تو کہاں سے نسل میں اللہ کے ولی پیدا ہوں گے بتاؤ نا؟ کیوں؟ ماں باپ کو بچوں کی پرورش کی پڑی نہیں، نام بھی ان کے رکھ رہے ہیں تو ناچنے گانے والوں کے نام پر، تو اس کے اثرات تو آئیں گے نا میاں۔ کیوں؟ ایک عورت میرے پاس میں آئی، کہنے لگی مفتی صاحب میرا بچہ جو ہے نا، میرا جو بچہ ہے نا وہ گالیاں دیتا تھا، اب تو لاتے بھی مارنے لگ گئے۔ میں نے کہا خالہ ذرا تو یاد کر، تو ذرا تو تھوڑا سا یاد کر، تیرا بچہ لاتے مارنے لگ گیا۔ تو میں نے کہا خالہ ذرا یاد کر، ایسا ہوا ہوگا کہ جب یہ دودھ پی رہا ہوگا، یہ تیری گود میں ہوگا اور دودھ پی رہا ہوگا، تو مجھے ایسا لگتا ہے خالہ کہ تو ٹی وی دیکھتی ہوگی، اور جب یہ دودھ پیتا ہوگا تیری نگاہیں ٹی وی پر ہوتی ہوگی، اور اس وقت ٹی وی کے اسکرین پر فائٹنگ چلتی ہوں گی۔ نہیں سمجھا؟ تو اس کے اثرات تو آئیں گے نا بھیا۔ میں بالکل تھوڑا سا ایک دم سادے انداز میں سمجھانے کی کوشش کہ تو نے دودھ پلائی ہے ٹی وی دیکھ کے، اور ٹی وی میں کیا چل رہی تھی؟ ارے بولو بھائی، فائٹنگ۔ ارے اللہ والوں نے، یہ آپ نے سنے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ الحدیث نے کیا فرمایا؟ ارے ان اللہ والوں نے بڑی محنتیں کی ہے، دین کو، اسلام کو، حدیث کو، قرآن کو آپ تک، ہم تک لانے کے لیے بڑی محنتیں کی ہے۔ اور اللہ والوں کی زندگی پڑھو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حسن شیرازی، حضرت خواجہ عمر شیرازی، حضرت خواجہ سعد الدین شیرازی، حضرت خواجہ منتجب الدین زردری بخش دولے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور سیکھا والوں، موتی پورہ والوں، ان اللہ والوں سے پیار کرتے ہو نا،
ان کی زندگیوں کو پڑھو، ان کی زندگی کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ولی اس لیے بنے، یہ نیک اس لیے بنے، یہ اللہ کے دوست اس لیے بنے۔ میری بہنوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ سن لینا کہ یہ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست اس لیے بنے ہیں کہ ان کی ماں نے ان کو بغیر وضو کے دودھ بھی نہیں پلایا۔ ماں ان کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی تھی جب ولی پیدا ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ تو اس کی تربیت ناجرانے پر کر رہی ہے تو کہاں سے ولی پیدا ہو گیا؟ تو اس کا نام بھی رکھ رہی ہے تو ناجرانے والوں کے نام پر۔ ایک عورت میرے پاس میں آئی، کہنے لگی مفتی صاحب یہ میرا بیٹا 18 سال کا ہو گیا لیکن کمینہ عجیب حرکت کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا کر رہا خالہ حرکت؟ تو بولے کرتے ہی نہیں پہن رہا۔ نہیں سمجھا کیا نہیں پہن رہا؟ کرتا۔ تو میں نے کہا خالہ اس کا نام کیا رکھی؟ تو بولے سلمان۔ بولا نہیں پہنے گا خالہ، خالہ وہ پہنے گا نہیں کیونکہ تو نے نام کیا رکھا؟ ارے بولو ہاں، اگر تو نبی کے عاشق، نبی کے دیوانے، نبی کے یار حضرت سلمان کو ذہن میں رکھ کر اگر تو نام رکھتی تو یقیناً اس کے اثرات آتے، لیکن تو نے یہ 2 کوڑی کے ناچنے گانے والوں کو ذہن میں رکھ کر نام رکھی ہے تو ناچنے گانے والوں کے یہ اثرات آئیں گے۔ او میرے یارو سن لو، بڑی اہم باتیں اللہ ذہن میں ڈال رہا ہے، حالانکہ تھکا ہوا ذہن ہے لیکن آپ کا اخلاص، آپ کی محبتوں سے اللہ ذہن میں باتیں ڈال رہا ہے کہ میرے یارو یہ مدرسے ہیں نا، ان مدرسوں کا پوری امت پر بڑا احساس ہے، بڑا احسان ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے مدرسوں کے بارے میں۔ میرے استاد محترم مولانا علی میاں ندوی کیا جملہ کہتے تھے موتی پورہ والوں؟ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں یہ مدرسے دین کے ایمان کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ دین کے ایمان کے اسلام کے قلعے ہیں۔ یقیناً آج ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان دے رہے ہیں یہ مدرسے، ورنہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے؟ نسلیں ہاتھ میں سے نکل رہی ہیں۔ مولانا میں خود ایک کالج میں پروفیسر ہوں، اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے؟ بھئی اسکولوں میں کیا دیتے ہیں؟ اے فار، دیکھو ابھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ خود بولیں گے اے فار، زور سے بولو ذرا، کوئی ہے جو انگلش میں پڑھے ہوئے ذرا بولو۔ دیکھو اسکول میں کیا دے رہے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اسکول میں کیا دے رہے ہیں؟ اے فار ایپل، بی فار بال بیٹ، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ۔ کیٹ یعنی بلی، ڈاگ یعنی کتا، تو کتے بلیاں پڑھا رہے ہیں، اور کتے بلیاں پڑھانے کے لیے مسلمان لاکھوں روپے خرچہ ارے بولو وہاں ابھی صاحب کتے بلیاں پڑھ رہا، سی فار کیٹ یعنی بلی، ڈی فار ڈاگ یعنی کتا، اور مسلمان لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہیں۔ پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ قسم خدا کی ہم دنیاوی تعلیم کے رتی برابر بھی ویرودھی نہیں ہیں، ہم دنیاوی تعلیم کے رتی برابر بھی ویرودھی نہیں ہیں، مخالف نہیں ہے۔ میرے گھر میں 11 ڈاکٹر ہیں، 3 بیٹے ہمارے گھر میں MBBS ہیں، 3 بیٹے ہمارے BDS ہیں، باقی بیٹیاں اور بہویں BOMS ہیں۔ 11 ڈاکٹر میرے گھر میں ہیں، مفتی بھی ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم دینے سے موتی پورہ والوں، سیکا والوں، راج گڑھ والوں ہم منع نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دنیا کی بھی بہترین تعلیم دو، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، پولیس والا بناؤ، IPS بناؤ، کلیکٹر بناؤ، کمشنر بناؤ، بڑے سے بڑی ڈگری دلاؤ۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ان تمام ڈگریوں کے دلانے سے پہلے اپنی اولاد کو سب سے پہلے سچا پکا مومن اور مسلمان بنانے کی فکر کرو۔ یہی تمنا ہے مولانا، ہماری یہی تمنا ہے کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناؤ، لیکن پہلے مسلمان تو بنا دو اس کو، کیونکہ وہ ڈاکٹر بنے گا، کیونکہ مسلمان بنے گا تو سن لو مسلمان کو کیا سکھایا گیا؟ قتل مت کرنا۔ یہ ڈاکٹر بنے گا انشاءاللہ مسلمان کا بیٹا تو پھر گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ حمل کا گرانا منع ہے، بین ہے، مگر اندر سے سارا کام شروع ہے۔ مسلمان بنے گا انشاءاللہ تو وہ 2000 5000 لے کر کسی کی جان نہیں لے گا، سمجھ گئے اشارہ؟ ارے بولو
مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا اگر انشاءاللہ اسلام کی اچھی تعلیمات لے گا، اچھا انسان بنے گا، پھر وہ پولیس والا بھی بنے گا، کمشنر بھی بنے گا، IPS بھی بنے گا، کلکٹر بھی بنے گا، SP بھی بنے گا، ادھیکاری بھی بنے گا، تو انشاءاللہ وہ ملک کی اچھے انداز میں سیوا کرے گا۔ بیچے گا نہیں ملک کو، کیا نہیں کرے گا؟ ارے بولو، بیچے گا نہیں۔ ورنہ پتہ چلا رشوت لیتا 50 روپے تو میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ کیا نالائق ہے، 50 میں ملک بیچ دے رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دے، بلکہ آپ سن کر تعجب کریں گے، جو ہندو بھائی یہاں پر موجود ہے، پولیس والے بھائی یہاں پر موجود ہیں، آپ لوگ سن کر تعجب کریں گے کہ پوتر قرآن میں سب سے پہلے جو آرڈر آیا ہے، قرآن میں ہم بار بار سنتے ہیں کہ ہزاروں آیتیں ہیں، ہزاروں آیتیں ہیں قرآن میں، روزے کا بھی حکم ہے، نماز کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ کیوں بھائی؟ بڑے بڑے حکم ہیں، کچھ چیزیں کرنے کا حکم ہے، کچھ چیزوں سے رکنے کا حکم ہے۔ لیکن میں ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، ابھی 2 دن پہلے اورنگ آباد میں ہندو بھائیوں میں میرا بیان تھا، مہاراج ہمارے یہاں سمبھاجی مہاراج انہوں نے پروگرام رکھے تھے، تو میں نے وہاں پر بھی کہا ہندو بھائیوں سے کہ میرے ہندو بھائیوں، پوتر قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، نماز کا حکم پہلے نہیں آیا، حج کا حکم پہلے نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا۔ پوتر قرآن میں سب سے پہلے جو آرڈر آیا وہ ہے اقرا، اور اقرا کے معنی ہے پڑھو۔ کیا ہے آرڈر؟ پڑھو۔ آج مسلمان پڑھنے کو تیار ہے۔ اچھا ایک بات عجیب چیز ہے مولانا، قرآن سے محبت مسلمان اتنی کرتا ہے، سننا جوانوں، یہ جملہ بڑا دماغ میں بیٹھ جائے گا، قرآن سے ہم کو اتنی محبت ہے کہ قرآن کا اگر کوئی مذاق اڑائے، قرآن کے پیجز کو اگر کوئی جلا دیں، قرآن کی اگر کوئی بے عزتی کریں تو ہم جان دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، جان لینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، اتنی محبت ہے۔ لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ جب قرآن سے اتنا پیار ہے تو قرآن کا پہلا حکم ہے پڑھ، تو پڑھ رہا کیوں نہیں؟ ارے بولو بھائی، قرآن کا پہلا حکم کیا ہے؟ پڑھ، تو پڑھنا، پڑھ رہا کیوں نہیں؟ قرآن سے پیار ہے تو قرآن کے پہلے آرڈر پر عمل کر۔ اچھا سن لو، اللہ نے پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ سب سے پہلے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ان تمام سے پہلے سیکھا والوں پڑھنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ تو علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اللہ نے پڑھنے کا حکم پہلے اس لیے دیا کہ وہ اللہ جانتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا کہ خالق کون ہے، پڑھے گا تو جانے گا پیدا کرنے والا کون ہے، پڑھے گا تو جانے گا رزق دینے والا کون ہے، پڑھے گا تو جانے گا زندگی کس کے ہاتھ ہے، پڑھے گا تو جانے گا موت کس کے ہاتھ ہے، پڑھے گا تو جانے گا یہ ہواؤں کو کون چلاتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا یہ بادلوں کو کون لاتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا ان بادلوں کو کون برساتا ہے، اور پڑھے گا تو جانے گا کورونا کو کون لایا تھا اور کس نے لایا۔ کوئی چائنا پھائنا نہیں لایا تھا۔ ہمارا ماننا ہے کہ درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر، ارے بولو، تو کورونا بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا گا، سمجھ رہا؟ تو پڑھے گا تو جانے گا کہ خالق کون، مالک کون، داتا کون، کرتا دھرتا کون۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا کہے گا، ارے بولو، پڑھنے کا۔ اس لیے مولانا میں اکثر ایک شعر کہتا ہوں کہ تعلیم کی اہمیت پر میں ایک شعر کہتا ہوں کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ کیا مانگو اللہ سے؟ علم۔ پڑھو پڑھو، کیوں بھائی؟ پڑھو، کیوں؟ کیونکہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائیں گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی۔ علم جس کو نہیں منزل کو کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ پڑھو۔ اچھا شرمانے کی بات نہیں، ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو اس مجمع میں ڈاکٹر کتنے بیٹھے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو دیکھو، پورے مجمع میں 2-3 ہاتھ اٹھے، چلو ٹھیک ہے، پیچھے تم مت دیکھو، تو ہے کیا تو ہاتھ اٹھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، وکیل کتنے بیٹھے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو دیکھو بھائی، دیکھو، میں صرف احساس دلانے کے لیے کر رہا ہوں، میں احساس۔ اچھا جج کتنے بیٹھے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو
ارے بولو میں شرمانے کی بات ایک بھی. اچھا مفتی کتنے بیٹھے؟ اچھا حافظ کتنے بیٹھے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ 2% حافظ ہے. کہ بھائی تو یہ دیکھو وکیل پہ ہاتھ نہیں اٹھا, جج پہ ہاتھ نہیں اٹھا, حافظ پہ 2 4 10 20 ہاتھ اڑ گئے, تو یہ دین کس کی ہے؟ ارے بولو نا, یہ دین کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی. یہ محنتیں کس کی ہے؟ یہ جو بیٹھے ہیں ان کی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی بھی بہترین تعلیم لو, کسان بنو, مزدور بنو, کوئی بات نہیں, اور کوئی کام کرنے میں عیب بھی نہیں. آپ رکشہ چلا رہے ہیں, کوئی عیب کی بات نہیں. آپ کسان ہیں, کوئی عیب کی بات نہیں. آپ مزدوری کرتے ہیں, کوئی عیب کی بات نہیں. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے پہلے پڑھنے کا حکم دیا, تو پہلے پڑھو, پہلے پڑھو. اور انشاءاللہ یہ بات بھی سن لو کہ ابھی یہ جو ملک, آپ کو کیا لگتا ہے مایوسی کا شکار ہیں ہم لوگ, مایوس ہو گئے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا, بڑے مارے جا رہے ہیں, بڑے کاٹے جا رہے ہیں, بڑے ستائے جا رہے ہیں. وہ مسلمان بھائیوں, میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے میں آپ سے کہتا ہوں, یہ میرے استادوں کے سامنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے, خدا کا جو حکم ہے پہلا پڑھنے کا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم حاصل کرو, تعلیم حاصل کرو. بار بار کہہ رہا ہوں تعلیم حاصل کرو, انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوں گے. کہو زور سے انشاءاللہ. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور اپنے آپ کو سدھارو تو صحیح. یہ جو حالات چل رہے ہیں, بہت اہم بات کہتے ہیں, مجھے اور بھی 2 3 اہم باتیں کہنی ہے, اس لیے میں واپس جلدی جلدی آگے آ رہا ہوں. یہ جو حالات چل رہے ہیں نا, کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہتا ہے او میرے بندے, اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہونا. میں نے آیت الکرسی پڑھا. کون سی آیت؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بڑے پیارے انداز میں انشاءاللہ بات آئے گی. اللہ کہتا ہے, اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے مسلمانوں مایوس مت ہونا. اللہ کہتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے خبر نہیں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے لا تأخذه سنۃ ولا نوم. اللہ کہتا ہے او میرے بندو الحی القیوم, میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں, میں ہمیشہ باقی رہنے والا ہوں. اور بڑا پیارا جملہ اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں لا تأخذه سنۃ ولا نوم. اللہ کہتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے. یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے حالات سے غافل نہ سمجھو, مجھے حالات سے بے خبر نہ سمجھو, میں سب دیکھ رہا ہوں کہ کیا چل رہا ہے. کیوں بھائی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے, ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی باقاعدہ شروع میں جیسے معاملہ شروع ہوا تو ہمارے ملک بھارت نے بھی یہ کہا کہ نہیں, ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, بے شک فلسطین کے ساتھ ہے ہمارا ملک. ہم نے کبھی ظالموں کا ساتھ نہیں دیا. تو میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اگر ظالم دندناتے پھر رہے ہیں, اگر ظالم ظلم کر رہے ہیں, تو ابھی مولانا نے ختم بخاری میں جو حدیث پڑھی آخر میں, تو اس حدیث کو سمجھاتے مولانا عبدالرشید صاحب نے کیا سمجھایا کہ اللہ کے یہاں اعمال تولے جائیں گے اور ظالم بھی چھوٹے گا نہیں. کیوں بھائی ظالم کوئی بھی ہو, ایمان والا ہو کہ غیر ایمان والا, چھوٹے گا ارے بولو نہیں. فرعون آیا, ارے بولو فرعون گیا. نمرود, ارے بولو نا زور سے بولو, نمرود گیا. شداد گیا. حامان گیا. قارون گیا. تو یہ بڑے بڑے رتی مہارتی تھے جو بڑی دنیا پر حکومت کرتے تھے, بڑے بڑے خزانوں کے مالک تھے, لیکن اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے تھے. تو یہ بھی ختم ہو گئے. ظلم تم بھی کرو گے, اللہ کے یہاں پکڑو گی. ظلم اپنے پڑوس میں رہنے والا, اگر پڑوس میں کوئی رمیش رہتا ہے, کوئی کیلاش رہتا ہے, کوئی پرکاش رہتا ہے, کوئی ہندو بھائی رہتا ہے, اگر ہم نے اپنے پاور کا, اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا, اللہ کے یہاں مسلمان کی بھی پکڑ ہوگی, ایمان والے کی بھی پکڑ ہوگی. اور یہ بھی سن لو کہ ملک میں اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو تم یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ سویا ہے نعوذ باللہ, اللہ بے خبر ہے نعوذ باللہ, اللہ کو خبر نہیں نعوذ باللہ.
اللہ. ارے اللہ کو سب خبر ہے منی پور میں کیا ہو رہا ہے, اللہ سب جانتا ہے. بھوپال میں کیا ہو رہا ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے. مدھیہ پردیش میں کیا ہو رہا ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے. مہاراشٹر میں کیا ہو رہا ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے. پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے. اور ظالم چھوٹیں گے نہیں, کہو انشاءاللہ. زور سے بولو, ظالم بخشے نہیں جائیں گے, کہو انشاءاللہ. لیکن میں اب وقت ختم ہوتے میں آپ کے اب جو نصیحت کر رہا ہوں میرے جوانوں کو, یہ ہزاروں کی تعداد میں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے جوان بیٹھے ہوئے ہیں, میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ او جوانوں تم سدھر تو جاؤ, تم اللہ کے نیک بندے بن تو جاؤ. کیوں کبھی ہم ذکر کرنے کو تیار نہیں. ابھی کیا امام حدیث ہو, کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان. کیوں دو بڑے پیارے پیارے بول ہے, اللہ کو بہت پسند ہے اور ان کا وزن بڑا بھاری ہے, بڑے وزنی بول ہے. کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی تعریف میرے جوان کبھی کر تو لیا کر. گانے گا رہے ہیں, کیوں ریل بنا رہے ہیں, یوٹیوب پر کھیل رہے ہیں, ناچ گانے دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, اس زبان سے گالیاں دے رہے ہیں, اس زبان سے برائیاں کر رہے ہیں, اس زبان سے بے عزتی کسی کی کر رہے ہیں. لیکن میری قوم کا جوان بھی اللہ کا ذکر کرنے کو تیار نہیں ہے. تو بتاؤ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ مدد آئے گی کہاں سے؟ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے, لیکن تو اللہ کی مان تو صحیح. کبھی اللہ اللہ بول تو صحیح, لیکن ہمارا جوان مولانا کبھی اللہ اللہ بولنے کو تیار ہی نہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی 3 مہینے پہلے میری ایک نظم بڑی مشہور ہوئی تھی. سیکا سے بھی بڑے فون آئے تھے مفتی صاحب, وہ ایک بار اور پڑھ دینا. کیوں؟ تو وہ کیا نظم تھی؟ اللہ ہی اللہ بول پیارے, اللہ ہی اللہ بول, اللہ ہی اللہ بول پیارے, اللہ ہی اللہ بول. سب سے افضل ذکر ہے تیرا, سب سے افضل ذکر ہے تیرا, باقی سب ہے جھول. اللہ ہی اللہ بول پیارے, اللہ ہی اللہ بول. اور اگلا شعر دیکھو, نصیحت کتنی پیاری ہے. پڑھ لے نمازی کر لے تلاوت, سمے نہ پھر تو پائے گا, گیا وقت پھر ہاتھ نہ آئے, بعد میں تو پچھتائے گا. پڑھ لے نمازی کر لے تلاوت, سمے نہ پھر تو پائے گا, گیا وقت پھر ہاتھ نہ آئے, بعد میں تو پچھتائے گا. عقبہ کی تیاری کر لے, عقبہ کی تیاری کر لے, کر نہ ٹال مٹول. اللہ ہی اللہ, پورا مجمع بولو, اللہ ہی اللہ, پورا مجمع. اللہ کا نام لینے میں شرم ہے کیا؟ کوئی گانے گانے میں شرم آتی ہے؟ بولو نا. چغلیاں کرنے میں شرم آتی ہے نہیں نا؟ تو بولو اللہ ہی اللہ بول پیارے, اللہ ہی اللہ بول. اور اللہ کتنا پیارا ہے دیکھیں, وہی ہے خالق, وہی ہے رازق, اور وہی تو داتا ہے. جتنا جس کے بھاگ میں لکھا وہ اتنا ہی پاتا ہے. کہہ دو مفتی صاحب سبحان اللہ زور سے. سبحان اللہ. پورا مجمع زور سے بولو ایک بار سبحان اللہ. وہی ہے خالق, وہی ہے رازق, اور وہی تو داتا ہے. جتنا جس کے بھاگ میں لکھا وہ اتنا ہی پاتا ہے. اوروں کے مالوں پہ نہ کر, اوروں کے مالوں پہ نہ کر نیت ڈاوا ڈول. اللہ ہی اللہ بول پیارے, اللہ ہی اللہ بول. کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تخت, ٹال, کرسیاں
سلطنت، بادشاہ، حکومت سب اس کے ہاتھ میں ہے. اگلا شعر دیکھیں. جس کو چاہے تخت بخش دے، چھین لے چاہے تاج. رشی منی یہ ولی قلندر سب اس کے محتاج. جس کو چاہے تخت بخش دے، چھین لے چاہے تاج. رشی منی یہ ولی قلندر سب اس کے محتاج. ارے چھوڑ کے اپنے مالک کا در، ادھر ادھر نہ ڈول. اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول. اور آخری شعر دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ پوری تقریر کا خلاصہ آ جائے. آج جو مار کھا رہے ہیں نا تو اس کی وجہ بھی آ گئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اگلا شعر. کون ہے شیعہ، کون ہے سنی، کون وہابی، کون ہے 24، کون ہے 26، کیسی فرقہ بندی. شرک و بدعت چھوڑ کے کر لے سنت کی پابندی. کہہ دو سبحان اللہ. کون ہے شیعہ، کون ہے سنی، کون وہابی، کیسی فرقہ بندی. شرک و بدعت چھوڑ کے کر لے سنت کی پابندی. نہیں تو ورنہ حشر میں باطن، نہیں تو ورنہ حشر میں باطن کھل جائے گی پود. اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، پورا مجمع اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ اللہ کا ذکر ہم ضرور کریں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو زور سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا اللہ کا ذکر کریں گے اور یہ بھی کہو کہ انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کریں گے. زور سے کہو انشاءاللہ. اور یاد رکھو میرے یارو، یہ بھی جملہ سن لو، یاد رکھو میرے یارو. راحتیں، نعمتیں، دیکھو جملے پر دھیان دینا. راحتیں، نعمتیں. مفتی صاحب ایک منٹ مفتی صاحب جملے پر دھیان دو، سن لو. سیکھا موتی پورا کے مسلمانوں. راحتیں، نعمتیں، برکتیں، عظمتیں، شان، شوکت، عزتیں سب اللہ نے اپنے گھر میں رکھا ہے. گھر میں والے آنے والے تو بن جاؤ. اس لیے میں نے بیچ میں ایک شعر کہا تھا. اس سے پہلے میرے بیان کا عنوان تھا کہ کیوں اداس پھرتے ہو مسجدیں بلاتی ہے. مفتی صاحب سنو سیکھا والو، اگر عزت چاہتے ہو سن لو یہ جملہ. اگر عزت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، نعمتیں چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو، راحتیں چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، شان والی زندگی چاہتے ہو، تو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ مسجد سے اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، آجا میرے بندے آجا نماز کو آجا. حی علی الفلاح، اللہ پکارتا ہے کہ حی علی الفلاح، آجا میرے بندے، دیکھ تیری کامیابی اسی میں ہے. الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جا دیکھ میرے بندے نیند سے بہتر نماز ہے. لیکن اتنا بلانے کے بعد بھی مسجد میں آتا نہیں اور پھر پریشان ہوتا کہ ظلم بہت ہو رہا ہے. بے شک بے شک. تو میں نے نظم پڑھا تھا، اس کے دو شعر سنا کر پھر آخری میں جو پوائنٹ سمجھاؤں گا، وہ دل کو چھو لینے والا. میں مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی مسجدوں کو آباد کرو. تو سنو کیا شعر ہے. کیوں اداس پھرتے ہو، کیوں اداس پھرتے ہو. اپنے موبائل میں قید کر دو اور خوب وائرل کرنا. کیسے گندے چیزاں وائرل کرتے ہیں، ذرا اچھی بھی تو وائرل کرنا. جو بھائی گندے چیزاں پھیلاتے ہیں. تب دیکھو شعر. کیوں اداس پھرتے ہو، راحتی بلاتی ہیں. کیوں اداس پھرتے ہو، کیوں اداس پھرتے ہو، راحتی بلاتی ہیں.
اے مسلمانوں، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں۔ اور دیکھیں اگلا شعر، دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ کسان بھی سنیں، مزدور بھی سنیں، اور جو نوٹا چھاپنے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں مولانا میرے سٹائل میں کہ زیادہ نوٹے چھاپنے کی مشین مت بناؤ، نوٹا کبھی بھی بن ہو سکتی نہیں، سمجھا؟ ارے رات کو ابھی کتنے بج رہے ہیں؟ 11:15، ہو سکتا ہے 12:30 کو آرڈر آ جائے، بھائی بہنوں کل سے 500 کی نوٹ بند، کیا کریں گے؟ ارے وہ تو اب دیکھیں اگلا جملہ دیکھیں، مال و زر کے چکر میں، جملہ سنی بہت پیارا شعر، مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو، مال و زر کے چکر میں، مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو، سر کو رکھ دو سجدے میں، سر کو رکھ دو سجدے میں، نعمتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں۔ اور آخری شعر دیکھیے، مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا، بے شک بے شک۔ کیا بھائی؟ مسجدوں کو چھوڑا تو، ابھی ایمانداری سے شرمانا مت، کوئی شرمانے کی بات نہیں، سچی بتاؤ اتنے مجمع میں سے فجر کی نماز، صبح کی نماز کس نے نہیں پڑھا؟ انداز لگایا نا کیا حال ہے، اور پریشان ہیں، ہماری کوئی لنچنگ ہو رہی، بڑا ظلم ہو رہا، ہماری کوئی سن رہا نہیں۔ ارے جس کو سنانا اس کو تو سنا رہا ہے، بے شک بے شک۔ جس کو سنانا دکھڑا، تیرا دکھڑا جس کو سنانا تھا تو اس کو سنا رہا نہیں۔ تو اگر آخری شعر دیکھیں، مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا، مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا، رب کے بندو آ جاؤ، رب کے بندو آ جاؤ، عظمتیں بلاتی ہیں۔ تو پڑھیں گے نماز انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب آخری جو نصیحت کر رہا ہوں اس کو دل اور دماغ میں بٹھائیں۔ مولانا ہزاروں جوان ہیں، عطی اللہ صاحب ہزاروں جوان ہیں، آج مجھے افسوس ہوتا ہے، سن لو جوانوں، کسی بھی قوم کو جو اپنا پاور ہوتا ہے نا وہ جوان ہوتے ہیں، یوتھ، یوا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یوا سینا، یوا سینا، جوانوں کی فوج۔ پر کسی بھی سماج کو اس کا مستقبل، اس کا فیوچر جوانوں پر ہوتا ہے، کیوں؟ لیکن میری قوم کے جوان سے ہم مایوس ہو رہے ہیں۔ بے شک۔ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میری قوم کا جوان نشہ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ نشہ کر رہا ہے، نشہ۔ اچھا سنو سنو جوانوں، سیکاپور والوں، سیکا والوں اور موتی پورا والوں، کہ نشہ میری قوم کا جوان کر رہا ہے، اور کیا ہو گیا؟ کھوکھلا ہو گیا۔ میرے دوست ہیں ڈاکٹر نیلیش چانڈک، ابھی 4 فروری کو کینسر کا دن تھا، کینسر کا دن، اور میرے جوانوں سنو، 4 فروری کو انٹرنیشنل کینسر ڈے منایا جاتا ہے۔ کلیکٹر صاحب کا مجھے فون آیا، میں عمرہ سے آیا، مکہ مدینہ سے سعودی عرب سے جیسے اسٹیشن پر اترا، 11:20 کو میری ٹرین آئی اور مجھے ہاسپٹل سے فون آیا کہ صاحب کینسر کے بارے میں آپ کو جوانوں کو سمجھانا ہے، ہندو جوان بھی موجود ہے، مسلمان جوان بھی موجود ہے، آپ کو سمجھانا ہے، جلدی آ جاؤ۔ میں نے کہا صاحب 11:20 ہو رہے ہیں، ابھی میں گھر ور تو جاؤں، کم سے کم
فریش تو ہو جاؤں؟ تو کہا کہ صاحب بہت دیر ہو گئی، ڈائریکٹ چلے آؤ۔ میں نے کہا یہ نیکی کا کام ہے، کینسر کے تعلق سے ہندو مسلمانوں کو بچانا سمجھانا یہ نیکی کا کام ہے۔ میں پہنچ گیا۔ سنو میرے یارو، ڈاکٹر نیلیش چانڈک کا کینسر کا بڑا ہاسپٹل ہے، میرے دوست ہے ڈاکٹر نیلیش۔ میرے جوانوں، مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، جوانوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، گال کاٹے جا رہے ہیں، مولانا زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، زبانیں۔ آؤ میرے ساتھ میں تم کو دکھاؤں گا کہ جوانوں کے کتنے برے حال ہو رہے ہیں۔ کینسر ہو رہا ہے، زبان کاٹ دی جا رہی ہے، گال کاٹ دیے جا رہے ہیں، چہرے کا نقشہ بدل جا رہا ہے۔ اور میرے یارو، میں تو ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، ہندو جوانوں سے بھی کہتا ہوں، مسلمان جوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو خدا نے زندگی دیا ہے نا میرے جوانوں، یہ بہت قیمتی ہے۔ کل قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی کہ جوانی میں نے تجھے دیا تھا، بتا کہاں رہا۔ آج میری قوم کا جوان بھی نشہ کر رہا ہے۔ اچھا نشہ مسلمان کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب؟ کہ نشہ وہی حرام ہے جو بوتل میں ہے۔ نہیں سمجھا؟ مسلمان کے دماغ میں فرقان صاحب کیا بیٹھا ہے؟ نشہ وہی حرام ہے جو بوتل میں ہے۔ اچھا بولتے بھی شانے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل، بوتل نہیں ناشتی تو ناشتا، اور ناشتے ناشتے نالے کے کنارے بوتل نہیں جاتی تو جاتا۔ ارے بولو، نشہ سے وہ نہیں ہے جو بوتل میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو پوڑی میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو گوا میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو مانک چند میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو سگریٹ میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو بیڑی میں ہے۔ آج میری قوم کا جوان ہر قسم کے نشے کا ہے۔ اچھا نشہ وہ بھی ہے، آخری بلا سنو، وہ بھی نشہ ہے جو تو پان ٹپری پہ جا کر کہتا 300 120 داخل۔ نہیں سمجھا؟ 300 120 ہے، کل ملا کے کتنے ہوئے؟ 420۔ تو سیدھا سیدھا بولنا ٹپری والے کو کہ 420 آیا، 420 ڈال۔ ارے وہ یہ نشہ ہے میرے جوانوں۔ آج کیا ہو رہا ہے مولانا؟ 300 روپے کما رہے، 300 روپے کما رہے مولانا، اور 150 روپے کی پوڑی کھا رہے۔ کیا مولانا صحیح بات؟ اچھا ہو منہ نہیں کھل رہے ہیں، منہ۔ میں نے ابھی ایک کو، میری عادت ہے میں زور سے سلام کرتا ہوں، ابھی میں آیا آپ کے موتی پورا میں تو میں نے 2-3 جوانوں کو زور سے سلام کیا، السلام علیکم، تو انہوں نے جواب کیسے دیا؟ وعلیکم السلام۔ تو میں نے بولا بھائی ایسا کیوں جواب دے رہا؟ تو بولے منہ نہیں کھل رہا۔ میں نے کہا پہلے تو کھلتا تھا۔ اچھا میں 2 سال پہلے بھی آیا تھا جب تو کھل رہا تھا منہ، ابھی کیوں نہیں کھل رہا؟ تو پتہ چلا، پھر مسکراتے ہوئے کہتا مفتی صاحب کو پوڑی کیسے ہو گیا منہ؟ ارے بولا پوڑی سے ہو گیا، منہ نہیں کھل رہا، کینسر ہو رہا، ہونٹ کاٹے جا رہی، گال کاٹے جا رہی، زبان کاٹی جا رہی، تو خودکشی کر رہا نا، آتما ہتیا کر رہا۔ اور یہ بھی جملہ سن لو، آخری جملہ، کہ یہ بھی خودکشی ہے، آتما ہتیا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ٹرین کے نیچے کٹ کر مرنا حرام، کیوں بھائی؟ بلڈنگ پر سے کود کر مرنا حرام، کنویں میں کود کر ڈوب کر مرنا حرام۔ ارے بھائی کنویں میں ڈوب کر مرے گا تو 10 منٹ لگتے، ٹرین کے سامنے کود کر مرا تو 3 منٹ لگتے، اور کوڑے کھا کے مرنے میں 15 سال لگتے۔ نہیں سمجھا؟ اس میں دھیرے دھیرے مرتا نا۔ کیسا مرتا؟ سلولی مرتا۔ کیسا مرتا؟ نشہ مت کرو، میرے دیش کو بچاؤ۔ میں تو حکومت سے بھی کہتا ہوں جن اسٹیٹس میں گٹکا پوڑی شراب شروع ہے میں وہاں حکومت پر بھی چڑھتا ہوں، اور میں تو میرا ایک بیان بڑا مشہور ہے، میں نے حکومت پر غصہ کیا تھا۔ کیا؟ دیکھو دیکھو بڑی پیاری بات، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ جب کورونا ختم ہو رہا تھا، سن لو بڑی انٹرسٹنگ بات، کورونا ختم ہو رہا تھا تو جب ختم ہوتے ہوتے جب ملک کھلنے لگا تو پہلے مندر نہیں کھلے، مسجد کیا نام ہے بیٹا تیرا؟ تیرا پون۔ جب کورونا ختم ہوا پون بیٹا تو مندر نہیں کھولی حکومت نے، مسجد نہیں کھولی، اسکول نہیں کھولی، مدرسے نہیں کھولے، آن لائن ایجوکیشن۔ حکومت سے پہلے کیا کری؟ شراب خانے کھولی۔ تو بیوڑوں کو کیا لگا؟ اوہو اپنی کیا قدر ہے بھائی حکومت کے پاس۔ بیوڑوں کو کیا لگا؟ اپنی کیا قدر ہے۔ تو میں نے اس وقت بیوڑوں سے کہا کہ تمہاری قدر نہیں ہے، 3 سال سے ملک بند تھا، کاروبار بنتے نقصان بہت ہو گیا، حکومت کو بھی معلوم کہ وصولی کہاں سے ہوں گی؟ بیوڑوں سے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ حکومت بھی مکار ہے،
کیوں؟ میں حکومت سے کہتا ہوں کہ جتنے نشے کے کاروبار ہیں ان پر پابندی لگاؤ، جتنے شراب کے کاروبار ہیں ان پر پابندی لگاؤ، تاکہ میرے ملک کا ہندو بھی محفوظ رہے، میرے ملک کا یووا محفوظ رہے، چاہے وہ کسی ذات اور دھرم کا۔ اور آخری چیز، یہ موبائل ہے میرے یار جوانوں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ شیطان کیا کر رہے ہیں آپ کو؟ 2 GB ڈاٹا فری۔ کیا مل رہا؟ ارے بولو 2 GB ڈاٹا فری۔ کیوں دے رہے وہ 2 GB ڈاٹا؟ لے بیٹا 2 GB ڈاٹا اور رات کے 2 بجے تک مر۔ پھر میری قوم کا بچہ کیا کر رہا؟ ریل، یوٹیوب، گانے، ننگی چیزیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ننگا پن قوم میں عام ہو گیا، بیٹیوں میں بے حیائی عام ہو گئی، بے شرمی عام ہو گئی۔ وقت میرا ختم ہو گیا، ورنہ میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتا کہ آج میری بیٹیوں میں، میرے جوانوں میں بے شرمی اور بے حیائی اور ننگا پن عام ہو گیا۔ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ ارے یارو جوانوں سن لو، مسلمان جوانوں، اگر فین بننا ہے، اگر دیوانہ بننا ہے، اگر عاشق بننا ہے تو میرے نبی کے عاشق بنو، کیونکہ اللہ کہتا ہے جو دنیا میں نبی کا فین بنے گا، حشر کے میدان میں نبی کے ہاتھوں سے اسے آب کوثر نصیب ہوگا۔ تو فین کس کے بنو؟ زور سے بولو کس کے بنو؟ زور سے بولو کس کے بنو؟ فین نبی کے۔ تو نبی کا فین دکھنا چاہیے نا بھائی۔ ابھی خان صاحب کا فین بنا تو کیسا دکھتا؟ بھائی خان صاحب کا فین بنا تو کان میں بالیاں پہن رہا۔ آخری بات کرو، ایک خان صاحب کا فین بنا تو فوراً نظر آ جاتا، اگر کان میں بالیاں ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا کس کا فین ہے۔ ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، نہیں سمجھا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا ہمارے جوان کیسے فین بن رہے ہیں؟ یہ ناچنے گانے، یہ 2 کوڑی کے لوگ ہیں ناچنے گانے والے، یہ جن کو تم ہیرو کہتے ہیں، یہ ہیرو نہیں ہے۔ ہمارے ہیرو حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو صلی اللہ، ان کے فین بنو، وہ ہمارے ہیرو ہے۔ لیکن ہم ان کے فین بن رہے ہیں۔ مولانا ابھی ہمارے بچے کان میں بالے بھی پہن رہے ہیں، ہاتھ میں کڑے بھی پہن رہے ہیں، اور اگر 2024 کی کسی نئی فلم میں خان صاحب نے پائل پہن لیے تو پائل بھی پہنے گا۔ یہ کیوں؟ خان صاحب نے پہنے، نہیں سمجھا؟ اور میں ان کا بہت بڑا، ارے بولو فین۔ ارے یہ کہا جائے گا، پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب یوم القیامہ، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ اب اگر شاہ رخ خان سے محبت ہے، سلمان خان سے محبت ہے تو انجام انہی کے ساتھ ہوگا، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کملی میں سایہ نصیب ہوگا اور آب کوثر نبی کے ہاتھوں سے نصیب ہوگا۔ تو ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ ہم فین بنیں گے انشاءاللہ محمد رسول اللہ کے۔ انشاءاللہ پھر آؤں گا کبھی تو بہت ساری باتیں باقی رہ گئی، کہیں نہیں پایا، تو پھر کبھی آؤں گا انشاءاللہ تو باتیں کہوں گا۔ اور اب آخری جملہ سن لو، اس ملک کے لیے میں کیا کہہ رہا ہوں مولانا، اس ملک کے لیے جو کہہ رہا ہوں، آپ کی طرف سے یہ قوم کو پیغام پہنچا رہا ہوں، ہمارے بڑوں کی طرف سے۔ او میرے یارو، یہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے۔ یہ جملہ سن لینا، اس لیے تو کسی نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ تو ملک بہت پیارا ہے۔ اور سنو یہ جملہ، آپ سن کر تعجب کریں گے، میرے پولیس والے بھائی بھی سن کر تعجب کریں گے۔ اگر دھیان ادھر ادھر ہوگا تو پولیس والے بھائیوں سے بھی میں کہوں گا کہ پریشت محمد نے 1500 سال پہلے، پریشت محمد نے، ہمارے نبی نے مسلمانوں 1500 سال پہلے عرب میں بیٹھ کر ہمارے ملک کے بارے میں کیا کہا تھا؟ سنو، ہمارے ملک کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، کیا کہا تھا؟ مجھے ہند سے، یعنی ہندوستان سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے۔ تو مولانا 4 دن پہلے سمبھاجی مہاراج اور ہم ساتھ میں تھے، اور بابا ستیہ نام داس جی اور سادھوی ساتھ میں تھی، تو میں نے یہ جملہ وہاں پر ہندو مسلمان سب ایکتا کا پروگرام تھا، تو میں نے وہاں پر یہ جملہ کہا، مفتی صاحب یہ جملے پر دھیان دیجئے، ایک بار ذرا ڈسٹرب مت کرو۔ یہ جملہ میں نے کہا کہ نبی نے یہ کہا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، تو میں نے سادھوی جی سے بھی کہا، مہاراج سے بھی کہا کہ مہاراج اب ہم دونوں کو مل کر دیکھنا پڑے گا کہ کون شیطان ہیں جو اس ملک میں ٹھنڈی ہواؤں کو گرم کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ؟ نبی نے کہا تھا کہ ہند سے
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے تو ہم کو دیکھنا پڑے گا نا دونوں کو مل کر کے کون شیطان ہے جو ٹھنڈی ہواؤں کو گرم ارے گرم بولو گرم کر رہا ہے. ہمیں اپنے دیش کی ہر طرح سے حفاظت کرنا ہے. لڑائی جھگڑے دنگے فساد سے اس ملک کو بچانا ہے. کوئی شیطان کتنا بھی ورگلائے کتنا بھی بہکائے کتنا بھی اکسائے لیکن آپس میں لڑنا ارے بولو نہیں, کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا. اور اس شعر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ حالات بدلیں گے. کہو زور سے انشاءاللہ. انشاءاللہ ظلم ختم ہوگا زور سے کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ ظلم ختم ہوگا زور سے کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ ظلم کرنے والے ختم ہو گئے زور سے کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہم مایوس نہیں ہے. اس ملک میں کبھی بھی نفرتیں پھیلی نہیں تھی اور انشاءاللہ نفرتیں پھیلانے والے بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہم مایوس نہیں ہے. میں ہندو مسلمانوں سے ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا. حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا. اگر یہ ساتھ ہندو اور مسلم چھوٹ جائے گا دعا کرو یہ پیار کے رشتے رہے قائم. یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. تو بتاؤ امن کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ. زور سے بولو انشاءاللہ. شانتی کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ. کسی کے بہکاوے میں زور سے بولو کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اب آخری میں دیکھو دعا ہوگی. دعا